اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ عوامی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے پروگرام کا انعقاد۔ آر ایس ایس کارکن راجیش کے قتل کے خلاف بی جے پی کی طرف سے احتجاج، اچانک منائے گئے بند سے عام زندگی مفلوج۔ موجودہ حالات میں ہمیں کامل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، سلطانی مسجد میں منعقدہ عوامی جلسے سے مولانا خالد صاحب کا خطاب۔ اورنگ آباد میں تسلیمہ نسرین کے خلاف شدید احتجاج، ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا۔ داڑھی رکھنے پر مسلم فوج کی معطلی کے خلاف دہلی ہائی کورٹ کا اسٹے، مولانا ارشد مدنی کا اظہار اطمینان۔ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے عبوری وزیر اعظم ہوں گے، پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں لیا گیا فیصلہ۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل محکمہ پولیس کے ساتھ عوامی تعلقات کو مضبوط کرنے کے مقصد کے تحت 2 دن قبل صبح اربن بینک کے حال میں محکمہ پولیس کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس پی نے پولیس کی جانب سے کی جا رہی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کا مرکزی نظام مقامی پولیس تھانوں سے منتقل ہو کر بیٹ سسٹم میں داخل ہو گیا ہے۔ آج ہمارے پولیس کانسٹیبل ذہین اور سنجیدہ ہیں، لہذا علاقے کے عوام پولیس سے اپنے روابط مضبوط کریں تو کم وقت میں بہترین نتیجہ منظر عام پر آ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے اور جرائم پر سد باب کے لیے محکمے کی جانب سے کوششیں جاری ہے اور قانونی سطح پر کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ تنظیم کے نائب صدر جناب عنایت اللہ شاہ بندری نے کہا کہ محکمہ پولیس اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اب عوام کا کام یہ ہے کہ ہم بھی محکمہ کا تعاون کریں۔ اس موقع پر بھٹکل بلدیہ صدر محمد صادق مٹا، گنگادھر نائک، سینئر صحافی رادھا کرشنا بھٹ، ڈی وائی ایس پی شیو کمار، سی پی آئی ایس پی آئی سریش نائک وغیرہ اس موقع پر موجود تھے۔ کاسرگوڈ تروونتا پورم میں آر ایس ایس کارکن راجیش کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے بی جے پی کی طرف سے اچانک بند منانے سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ آج صبح بی جے پی کی طرف سے نکالی گئی ریلی کے بعد بی جے پی کارکنان نے دکان مالکان کو مجبور کرتے ہوئے دکانیں بند کرائی، جبکہ راستے سے گزرنے والی سواریوں کو روک کر ان کا راستہ بند کرتے ہوئے آمد و رفت بھی بند کر دی گئی اور اکثر دکانیں بی جے پی کارکنان کی زبردستی کے بنا پر اب تک بند ہے، جس کی وجہ سے عام زندگی پر کافی اثر پڑا ہے اور لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی بے چین اور پریشان نظر آ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ کل سنیچر کے دن شام قریب 9 بجے تروونتا پورم میں راجیش کا قتل کیا گیا تھا۔ اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اور اس حادثے کو کنڈم کرتے ہوئے بھاجپا نے رات 11 بجے ریاستی پیمانے پر بند منانے کا اعلان کیا، جبکہ بہت سارے لوگوں کو صبح تک اس حادثے کے متعلق بالکل بے علم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کئی سارے شادی خانوں میں شادی کا مزہ اس واقعے سے اور اس بند سے کرکرا ہو کر رہ گیا ہے۔ بی جے پی کی طرف سے منائے گئے بند کے پیش نظر سرکاری بسوں نے بھی شام تک کے لیے اپنی سروس روک لی، بلکہ نجی بسوں نے بھی اپنی سروس بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ شہر سے دور دراز علاقوں میں چند سواریاں راستے پر گھومتی نظر آئی، اس کے علاوہ اکثر علاقوں میں آمد و رفت بالکل بند ہی نظر آئی۔ راجیش قتل معاملے میں ملوث ہونے کے الزام نے پولیس نے اب تک 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کے معاملے میں ملوث ایک ملزم فرار ہے، جس کی پولیس تلاش کر رہی ہے۔ بھٹکل ملکی حالات موجودہ دور کے جس طرح کے بھی ہوں، لیکن ملت پر اس سے قبل اس طرح سے زیادہ سنگین حالات آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے حرف شکایت کو زبان پر لائے بغیر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلام کی سرخوری کے لیے کام کیا اور اس دین کو آگے تک پھیلاتے رہے۔ ان باتوں کا اظہار استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری نے کیا۔ مولانا موصوف کل رات سلطانی مسجد میں بعد نماز عشاء جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی جانب سے منعقدہ اجلاس سے خطاب فرما رہے تھے۔ مولانا نے ملک کے حالات کے تناظر میں کہا کہ اس سے قبل مسلم بادشاہوں نے ہندو مذہب والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، لیکن آج کوئی 2-4 واقعات کو لے کر مسلمانوں کی تاریخ کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا نے احادیث اور تاریخ کی روشنی میں مسلمانوں کو موجودہ حالات میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ حالات سبوں پر آتے ہیں، لیکن حالات سے دگردو ہونے کے بجائے
اس سے قبل بھی حالات آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کرتے ہوئے تکلیفیں دی گئی، لیکن ان کے جانساروں نے کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں آنے دیا۔ واضح رہے کہ پروگرام کا آغاز انس حاجی فقی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نعت محمد حسن صدی باپا نے پیش کی اور تعارف استقبالیہ کلمات محترم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد ندوی نے پیش کیے، جبکہ نظامت کے فرائض مفتی عبد النور عبد الباری فقردِ ندوی نے بحسن خوبی انجام دیے۔ دعائیہ کلمات پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اورنگ آباد ملعون اور بدنام زمانہ متنازع بنگلہ دیشی رائٹر تسلیمہ نسرین کو مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کو ایئرپورٹ سے ہی لوٹا دیا گیا ہے۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق تسلیمہ نسرین جب ہفتے کو دہلی سے اورنگ آباد پہنچی تو انہیں فوری طور پر ممبئی کے لیے بھیج دیا گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے اور تسلیمہ نسرین کو گو بیک کے نعرے لگا رہے تھے۔ احتجاج کو دیکھتے ہوئے پولیس نے تسلیمہ نسرین کو ایئرپورٹ سے باہر نکلنے سے روک دیا اور اس سے اورنگ آباد میں چھٹیاں گزارنے کا ارادہ منسوخ کرنے کے لیے کہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تسلیمہ اپنی بیٹی کے ساتھ اجنتا کی گھپا دیکھنے کے لیے اورنگ آباد آئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اورنگ آباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر اسمبلی امتیاز جلیل تسلیمہ کی مخالفت کر رہی بھیڑ کی قیادت کر رہے تھے۔ اس موقع پر امتیاز جلیل نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تسلیمہ کے تبصرے اور مضامین سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اگر وہ اورنگ آباد آئی تو ہم اسے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ خبروں کے مطابق سینکڑوں افراد اس ہوٹل میں بھی پہنچ گئے جہاں تسلیمہ نے اپنے دوست کے نام سے 2 کمرے بک کروائے ہوئے تھے۔ تسلیمہ کو پولیس نے سیکورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے اورنگ آباد میں رکنے کے منصوبے کو منسوخ کرنے کا مشورہ دیا، جس کے بعد وہ ایئرپورٹ سے ہی ممبئی کے لیے واپس روانہ ہو گئی۔ نئی دہلی ہندوستانی فوج کے آرمی فورس شعبے میں گزشتہ 12 سال سے ملک کی خدمت انجام دینے والے ایک مسلم فوجی افسران کو آج اس وقت ایک بڑی راحت مل گئی جب جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل پٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے ٹریبیونل کے اس فیصلے پر فوری روک لگاتے ہوئے اسٹے جاری کر دیا، جس کے تحت کمانڈنگ آفیسر نے آرمی فورس ٹریبیونل کے حکم کے مطابق داڑھی رکھنے کی پاداش میں مسلم جوان کا کورٹ مارشل کر کے اسے سروس سے معطل کرنے کی کارروائی شروع کر دی تھی۔ آندھرا پردیش کے گنتور ضلع کے خواجہ معین الدین پاشا نامی فوجی جو فی الحال اتراکھنڈ میں تعینات ہیں اور اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، انہیں 2011 میں آفیسر سے اجازت طلب کر کے داڑھی رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن 2014 میں اس کی کولکتہ پوسٹنگ کے وقت اچانک اس کے کمانڈنگ آفیسر نے اسے داڑھی منڈانے کا مطالبہ کیا اور جب مسلم فوجی نے داڑھی نہیں منڈوائی اور اس کا انکار کیا تو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سمری کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا اور دہلی کا آرمی فورس ٹریبیونل نے بھی فوجی کے خلاف کورٹ مارشل کی اجازت دی تھی۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت اب 23 اگست کو ہوگی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے دہلی ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ مسلم فوجی کو عدلیہ سے انصاف ضرور ملے گا۔ واضح رہے کہ آرمی فورس ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف جمعیت علماء نے دہلی ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی، جس پر آج سماعت عمل میں لائی گئی۔ اسلام آباد پاکستان مسلم لیگ کے وزیر برائے پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی کو عبوری طور پر وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مستقل وزیر اعظم شہباز شریف بنائے جائیں گے جو سرحدست پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ مسٹر شہباز شریف کو نااہل قرار دیے جانے والے نواز شریف کی خالی ہونے والی نشست پر الیکشن جیت کر قومی اسمبلی میں جانا ہوگا۔ یہاں پنجاب ہاؤس میں مسلم لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف کی سربراہی میں 4 گھنٹے طویل اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاناما فیصلے کے بعد پارٹی کی سیاست حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ڈان کے مطابق اگر مسلم لیگ کی پارلیمانی کمیٹی اس فیصلے کی تائید کرتی ہے تو پھر شہباز شریف کو اپنی پنجاب اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینا ہوگا، جبکہ پنجاب کے لیے نئے وزیر اعلیٰ کا بھی انتخاب کیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر برائے ایکسائز ایکسٹینشن مجتبیٰ شجاع الرحمان شہباز شریف کی جگہ صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ حوالے سے ابھی باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ شاہد خاقان عباسی کو عبوری وزیر اعظم بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے، لیکن اس عہدے کے لیے سابق وفاقی وزراء تنویر حسین اور خرم دستگیر خان بھی مضبوط امیدوار تھے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ
ٹی ٹیبل کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔